إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک اعتقادی مسئلہ ہے. اس حوالے سے 5 قواعد آج بتانے ہیں اللہ کی توفیق سے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، بلکہ فرائض میں سے بھی بہت بڑا فریضہ ہے. جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچے اور حقیقی ایمان کی دلیل ہے. دوسرا قاعدہ یہ کہ اس محبت کا پیمانہ کیا ہے. یہ دونوں قواعد ایک حدیث میں مذکور ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. یہ محبت کی فرضیت کی دلیل ہے. اس کے بغیر مومن نہیں ہو. اگر محبت نہیں ہے تو کافر ہے. آگے فرمایا کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ محبت اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو
ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور دنیا کے ہر انسان ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر، یہ محبت کا پیمانہ ہے۔ دو قاعدے یہاں سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اس محبت کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اگر کسی شخص کے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، مگر وہ اولاد اور ماں باپ کی محبت سے کم ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، مگر وہ اولاد اور ماں باپ کی محبت کے برابر ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر۔ صرف اپنی جان باقی بچتی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے یا نہیں۔ اس کا جواب بھی صحیح بخاری کی حدیث امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ واللہ انت احب الیہ، آپ میرے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر، الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ بس میری جان کے علاوہ آپ میرے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ میں کہ عمر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ مانا۔ جب تک مجھ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہ کرو تو مومن نہیں ہو سکتے۔ امیر عمر تو سناٹے میں آ گئی کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ پھر فوراً عرض کیا کہ واللہ انت احب الیہ من نفسی، آج میں اقرار کرتا ہوں، شرع صدر سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ فرمایا کہ الآن یا عمر، عمر اب تم صحیح بات سمجھے ہو، صحیح عقیدہ سمجھے ہو، اور اب تمہاری یہ بات قابل قبول ہے، جو محبت قابل قبول ہے۔ ان نصوص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی محبت فرض ہے۔ اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس محبت کا کوئی اجر اور ثواب ہے؟ جی ہاں، 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ 2 حدیثوں میں ایک اعرابی، مختلف اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ سوال ایسے کر رہے جیسے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے۔ عرض کیا کہ ما اعددت لها کبیر صلاۃ بلا صدقۃ بلا صیام، قیامت کی تیاری کے تعلق سے میرے کھاتے میں زیادہ نوافل نہیں ہیں، نہ نمازیں، نہ روزے، اور نہ صدقات۔ اب فرائض پورے کرتا ہوں لیکن نفلی نمازیں، نفلی صدقات بہت تھوڑے ہیں۔ غیر انی احبک، مگر ایک بات بالکل 100% کنفرم ہے کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے، یہ ایک اثاثہ ہے میرے پاس، باقی زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، آپ سے محبت بہت ہے۔ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اپنی محبت چیک کر لو کس کے ساتھ۔ اگر نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہے تو نبی علیہ السلام کی رفاقت ملے گی۔ خادم رسول انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قبول اسلام کے بعد
سب سے زیادہ خوشی ہمیں آج ہے اس حدیث کو سن کر کہ انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، اور پھر بے ساختہ کہا کہ لوگوں گواہ رہو مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر ابن خطاب سے محبت ہے، اور میرا یقین ہے کہ یہ تینوں شخصیتوں کی محبت مجھے قیامت کے روز ان تینوں شخصیات کی رفاقت اور معیت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ یہ ایک حدیث ہوگی۔ دوسری ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر محبت کے تعلق ہی سے سوال کیا، محبت کے تعلق سے سوال کیا۔ اسے بھی نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا، المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ یہ دو مختلف واقعات ہیں۔ اس حدیث سے محبت کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ پیارے پیغمبر کی محبت قیامت کے دن جنت میں پیارے پیغمبر کی رفاقت کے شرف کے حصول کا باعث بنے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد کرامی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقیدیں نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا، ان پر جرح نہ کرنا، ان کو سب و شتم جیسی بکواس کا نشانہ نہ بنانا، اور عقیدے کی بات سن، من احبہ فبحبی احبہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا اس وجہ سے کرے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، من احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ ومن ابغضهم، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، فبغضی ابغضهم، وہ بغض اس لیے اس کے دل میں ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، صحابہ کا بغض میرا بغض ہے۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس شخص کے دل میں میرا بغض ہے اس کے دل میں اللہ کا بغض ہے۔ مانا نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے اور نبی علیہ السلام کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ یہ حدیث بھی اس محبت کی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ اس محبت کا اجر ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تین چیزیں ایسی جس شخص میں پائی گئی اس کے اندر ایمان کی حلاوت آ گئی، ایمان کی مٹھاس آ گئی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، وہ ایمان کی لذت اور حلاوت سے سرشار ہو گیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب۔ اور دوسری شے جو ہے کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری شے یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا، کفر کو چھوڑ دیا، اب کفر ہو، کفر کے خصائل ہوں، اتنے ناپسند ہو، اتنے ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا۔ کون کہے گا مجھے آگ میں ڈال دو؟ اتنی کراہت ہو کفر اور خصائل کفر سے، کفر کے فیشن سے، کفر کے کلچر سے، کفر کی تقالید سے، بلکہ اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ سب سے مقدم شے کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب۔ اس محبت کی فضیلت، اس فضیلت کا معنی یہ ہے کہ یہ محبت عبادت ہے۔ دین میں جو فضائل مرتب ہوتے ہیں وہ عبادات پر ہوتے، اطاعت پر ہوتے۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی محبت سے قیامت کے روز آپ کی رفاقت ملے گی۔ نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا یہ حلاوت ایمانی اور لذت ایمانی ہے۔ اللہ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دے گا، ایمان کی سکینت اس کو عطا فرما دے گا۔ اس حلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ جب دل میں یہ حلاوت بیٹھ گئی
تو پھر ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، سب غلط، سب ہیچ۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان دونوں کافر ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہرقل نے ایک سوال کیا، هل ارتد احد منهم سخطة لدینہ، کیا نبی کے دین سے بیزار ہو کر کوئی بندہ مرتد ہوا آج تک؟ اسلام قبول کیا ہو لیکن دین سے بیزار ہو گیا ہو اور دین کو چھوڑ دیا ہو، ایسا واقعہ ہے؟ ابو سفیان اس وقت کافر کا کہا کہ نہیں، حالانکہ ہم نے بڑا مارا ان کو، پتھروں پر گھسیٹا، کوئلوں پر لٹایا، گرم ریت پر گھسیٹا، بھاری سلے اوپر رکھ دی، کھولتا ہوا پانی ڈالا، کمزور لوگ تھے مگر کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا، کوئی اسلام سے مرتد نہیں ہوا۔ ہرقل ایک ذہین انسان تھا، سلطنت روما کا فرما روا، اس نے کہا کذالک الایمان اذا خالطت حلاوتہ القلوب اذا خالطت بشاشتہ القلوب، یہ سچے ایمان کی نشانی ہے جب ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی بشاشت دل میں بیٹھ جائے تو چاہے مارو، قتل کر دو، ذبح کر دو، تو بندہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ اس محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا اگر آپ کے نزدیک اللہ کا رسول دنیا کی ہر شے سے محبوب، تو اس محبت کا اجر اور محبت کی فضیلت ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ محبت کا شرعی معنی کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول یا اپنے رسولوں کے تعلق سے کیا منوانا چاہتا ہے۔ یہ خالی نبی کا حلیہ، نبی کے ہونٹ، نبی کے رخسار، نبی کی زلفیں، نبی کی چال، اگر یہ محبت کی اساس ہے تو پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کی حلیے سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں آپ کے ہونٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آپ کے رخساروں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آپ کی پلکوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور کہیں آپ کی کالی کملی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پورے قرآن میں جا بجا یہ آپ کا حلیہ بیان ہوتا، آپ کی صفات بیان ہوتی، مگر قرآن اس میں خاموش ہے۔ ہاں، قرآن میں سینکڑوں بار یہ ہے کہ لوگوں میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی فرما برداری کرو۔ فرمایا کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا آج تک، جو بھی رسول بھیجا ایک مقصد کے لیے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی، اس کی اطاعت کا ڈنکا مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں بجنا چاہیے۔ اللہ یہ منوانا چاہتا ہے۔ ایک مقام پر تو ایک شرطی انداز میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ایک مقام پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی سب سے بڑی شان یہی ہے، فرمایا کہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا پیار چاہیے، میری اتباع کرو۔ میری اتباع ہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، میری اتباع ہی تمہیں اللہ سے جوڑ دے گی اور اللہ سے ملا دے گی۔ اس سے بڑی شان کیا ہے؟ اللہ کیا منوانا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کے تعلیم سے تمہیں کیا ماننا ہے؟ یہ ہے محبت۔ صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس ہے، ابن کثیر میں یہ قصہ ہے، آ کر ایک سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت وہ دلوں میں چھپی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی علامت، کوئی کسوٹی ہو، اس محبت کو جانچا جائے، پرکھا جائے، اس محبت کا امتحان ہو ظاہری شکل میں۔ محبت دل میں چھپی ہے، کسی کو کیا معلوم محبت ہے یا نہیں، یہ ہے تو کتنی۔ علامت کو مقرر کیجئے
اس محبت کو پرکھا جا سکے. کون دعوی محبت میں سچا اور کون جھوٹا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. مگر سوال بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ بھی خاموش نہ رہا، وہی بھیجی اسی مجلس میں. سوال ہے ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اس محبت کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی تو دل میں چھپی ہوئی ہے. یہ وہی آگے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو، ان کے سوال کا جواب دو. اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اس کی کسوٹی اور اس کا طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہو، وہ طریقہ ایک ہی ہے، میرے حبیب کی اتباع کرو. جو بندہ جس قدر اس دباؤ میں آگے بڑھے گا، اطاعت میں آگے بڑھے گا، اسی قدر اس نے اللہ کی محبت کا سچا ثبوت پیش کیا. جس کی محبت ناقص ہے، اطاعت ناقص ہے، اس کی اطاعت بھی ناقص ہے. اور اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی باتیں کرتے ہو، اپنی برادری کی باتیں کرتے ہو، اپنے پیروں کی اماموں کی باتیں کرتے ہو، تو محبت ہے ہی نہیں. ان کا سوال یہ کہ اس محبت کی علامت بتائیں، ظاہری علامت جس پر اس کو پرکھا جا سکے. ظاہری علامت میرا حبیب، اس کی اتباع، اس کے دامن کو تھام لو، اس کی اطاعت کا ڈنکا بجے، یہ میری سچی محبت کی نشانی ہے. تو چار باتیں واضح ہوگی: محبت کی فردیت، محبت کی کسوٹی، محبت کی فضیلت اور محبت کا شرعی طریقہ. یہ اللہ کے حبیب کی اتباع. اب یہاں پانچویں بات آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حکم یہ کہ سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ہم نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی کی محبت ایمان ہے، محبت نہ ہو تو کفر ہے. مگر مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت پوری کائنات کی محبت پر غالب ہو، پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. اس سوال کا کیا ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. مومن اگر سچے ایمان کو ثابت کرنا چاہے دو باتیں مان لو. دو باتیں سچے ایمان کی نشانی ہے. ایک یہ کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کا پیار، اللہ کا پیغمبر سب سے بڑھ کر قریب ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھے. اگر سب سے زیادہ پیار نہیں ہے، بیویوں کا احترام نہیں کرتے، بیویوں کو ماں نہیں سمجھتے، جاؤ بھاڑ میں. کیونکہ سچے ایمان کی نشانی نبی اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر قریب ہو، محبوب اور پیارا ہو. اور سچے ایمان کی یہ بھی نشانی ہے کہ مومن جو ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، اپنی مائیں قرار دیتے ہیں. تو ماں پر کوئی جرا کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، انتہائی بے غیرت انسان ہوگا تو برسر عام ماں پر تنقیدیں کرے، ماں پر کیچڑ اچھالے. تم لاکھ زبان سے مومن مومن کہو، مگر سچے مومن کی نشانی یہاں پر دو بیان نہیں. اللہ کے نبی اس کے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو، سب سے قریب ہو، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اپنی ماں مانے. یہاں بھی یہی تقاضا ہے کہ نبی کی محبت سب سے بڑھ کر، سب سے غالب ہے. اس کی کیا کسر تھی؟ یہ میں کیسے ثابت کروں کہ میرے نزدیک نبی کی محبت ہر شے سے بڑھ کر، ہر فرض سے بڑھ کر؟ یہ سمجھنا آسان ہو گیا جب ہم نے یہ بات پہچان لی. اصل محبت اطاعت کا نام جو قرآن نے پیش کیا، بار بار پیش کیا، سینکڑوں بار. کئی نبی کی اتباع کا حکم ہے، کئی نبی کی اطاعت کا حکم ہے. یہ اللہ منوانا چاہتا ہے، میرے نبی کی اطاعت کا ڈنکا قائم کرنا چاہتا ہے. تو اگلی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سب سے بڑھ کر مانا کیا ہے. مانا یہ ہے کوئی آپ کی زندگی میں موڑ آ جائے، ایک طرف نبی اسلام کا فرمان، نبی اسلام کی سنت ہو، دوسری طرف
کو اپنی خواہش ہے، کو اولاد کی خواہش ہے، کو باپ دادا کی بات ہو، کسی پیر یا مرشد کی بات ہو، کسی امام کی بات ہو، تو آپ کی محبت کا امتحان شروع ہو گیا۔ آج اب آپ نے ثابت کرنا ہے آپ کو زیادہ محبت کس سے؟ یہ فرضیت ہے، یہ محبت کی کسوٹی ہے کہ نبی کی محبت ہر شے پر غالب ہو، مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر شے پر غالب ہو۔ اب آپ کا امتحان شروع ہو چکا، ایک طرف قول رسول ہے، ایک طرف کسی شیخ کا قول ہے، کسی استاد کا قول ہے، کسی پیر کا قول ہے، باپ دادا کا قول ہے، برادری کا قول ہے۔ اب آپ کا امتحان شروع ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیار، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے، تو آپ بلا خوف لومۃ لائم ہر ایک کی بات کو ٹھوکر مار دیں گے اور پیغمبر اسلام کے فرمان کو سیدھے سن کر کوئی آپ نے ثبوت مہیا کر دیا کہ آپ کو سب سے بڑھ کر پیار اللہ کے حبیب سے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے۔ اور اگر پیغمبر اسلام کا فرمان آپ سن تو لیں، پڑھ تو لیں، دیکھ تو لیں، سنت کو جان تو لیں، مگر ٹکرا دیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں۔ مذہب کس چیز کا؟ آپ کی خواہشات کا نہیں، سب امانی ہے کو جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں، آپ کی پسند اور ناپسند کا نہیں۔ مذہب کس چیز سے بنتا ہے؟ پیغمبر کی اطاعت سے یا اپنی خواہش؟ حدیث آ گئی، فرمان آ گیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، مگر ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تمہارے ہاں یہ دین ہے، یہ شطرنج کا کھیل ہے۔ دین حقیقت واحدہ کا نام ہے، اس حقیقت واحدہ کا نام اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے جو دنیا کی ہر شے پر غالب ہے، ہر شے پر۔ اس کے مثال آپ سن لیجیے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حج کا قافلہ لے کر نکلے، بڑی خلقت ساز ہے، صحابہ بھی تابعین بھی، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں حج قران کر لینا، حج افراد کر لینا، حج تمتع نہ کر لینا۔ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع عمرہ، پھر احرام کھول دیں، حج کا دوسرا احرام بن حج تمتع، حج قران عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں ادا کی جائے، حج افراد صرف حج کی نیت کی جائے، عمرہ اس میں شامل نہ ہو، افراد کر لینا، قران کر لینا، تمتع نہیں کرنا۔ یعنی میقات سے حج کا احرام باندھنا، عمرے کا نہیں۔ ان کا ایک مقصد تھا کہ لوگ ایک ہی سفر عمرہ بھی کر لیتے، حج بھی کر لیتے، پھر سارا سال مکہ اور کعبہ ویران رہتے، اب کی بار عمرہ حج کر لو، پھر دوبارہ آؤ 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد آ کے عمرہ کرو، تاکہ بیت اللہ کی رونقیں باہر نہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے عمر نے یہ بات سن لی، احرام باندھا عمرے کی نیت سے، ان حج تمتع کی نیت سے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اما وصل الیک قول ابیک، اپنے باپ کا آرڈر نہیں سنا، تمہارے باپ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، تم پر تو ان کی دوہری اطاعت فرض ہے، باپ ہونے کے ناطے، امیر المومنین ہونے کے ناطے، سنا نہیں؟ آگے سنا اور تعجب ہو، پھر مانتے کیوں نہیں، قبول کیوں نہیں کیا؟ فرمایا ان شریعت نظرت علی محمد فما نظرها علی، شریعت محمد کریم پہ اتری ہے، میرے باپ پر نہیں۔ ہم کس باپ کو لیے بیٹھے، کس دادا کو لیے بیٹھے؟ کوئی ایسا باپ تو پیش کرو، آج ہی دنیا کا فاتح، کسرا اور کیسر کی کمر توڑ دینے والا، انگریزوں کے اس بات پر اعتراض ہے، ایک عمر اور پیدا ہو جاتا پوری دنیا میں اسلام کا پرچم رہتا۔ باپ کو باپ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما سارا کو عمر فجن الا مسلک الشیطان فجن غیر فجر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا۔ باپ وہ ہے
فرمان ہے ان اللہ جعل الحق اللہ لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق لکھ دیا. یہ باپ وہ ہے جس کی خلافت، جس کی امامت منصوص ہے، نصاً ثابت ہے، جن کو راشد کہا گیا، مہدی کہا گیا. ہمارے سامنے خود ساتھ ہم نے چن لی، بنا لی. لیکن عقیدے کی بات سنو، محبت کی بات سنو. لوگوں شریعت محمد کریم پہ اتری ہے، میرے باپ پر نہیں اتری. اور وہ لوگ جناب امیر المومنین پر سے جناب عمر کے اوپر کہ آپ کی جو باپ کی مخالفت آپ کے گھر سے ہو رہی، آپ کے بیٹے نے حجی تمتع کی نیت کر رکھی جس سے آپ نے روکا. غصہ تو آ گیا، کہا میرے بیٹے نے کوئی دلیل دی، یہ ہے حق. کوئی ثبوت پیش کیا، کہا کہ حج تمتع کی مشروعیت کتاب و سنت سے پیش کی، شریعت سے پیش کی، اور کہا کہ شریعت میرے باپ پر نہیں اتری، محمد کریم پہ اتری. اللہ کا شکر ادا کی، یا اللہ تو نے ایسا بیٹا دیا جس کو حق پر ٹوکنے کی ضرورت. یہ حق جناب عبداللہ بن عمر اپنے باپ کا کتنا احترام کرتے تھے، کبھی ان سے آگے نہیں چلے. جب بھی ان کے ساتھ نہیں جاتے سفر پہ، اپنے والد کے پیچھے پیچھے چلتے. پتا ہوتا کہ نیچے میرے باپ تشریف فرما ہے، چھت پر نہیں چڑھتے تھے. اتنا احترام، اتنی محبت. لیکن بات اگر اطاعت کی آ جائے وہ دین ہے. پھر باپ کا مقام باپ کا مقام ہے، نبی کا مقام نبی کا مقام ہے. پھر نبی کے طریقے کے مقابلے، نبی کی سنت اور شریعت کے مقابلے میں نہ باپ کی چلے گی، نہ دادا کی چلے گی، نہ کسی اور شخصیت کی چلے گی. یہ سچی محبت کا ثبوت ہے، یہ حقیقی محبت کا ثبوت ہے. تو پانچواں نقطہ کیا ہوا کہ سب سے بڑھ کر محبت ہم کیسے ثابت کریں. طریقہ بالکل آسان. جب محبت اطاعت کا نام، وہ محبت نہیں جو اطاعت سے خالی ہو، اور وہ اطاعت نہیں جو محبت سے خالی ہو. تو سب سے بڑھ کر محبت کا ضابطہ یہ ہوا، کسی موڑ پر یہ مرحلہ ہے، ایک طرف فرمان رسول ہے، ایک طرف کسی بندے کا قول، فرمان، رائے، کسی کی خواہش، کسی کی پسند یا ناپسند. تو آپ کی محبت کا امتحان ہے. جس کی بات کو قبول کرو گے اس سے آپ سچی محبت پیش کر دی، اور جس کی بات کو رد کر دو گے مانا اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں. کھوکھلے دعوے کریں. محبت سے اطاعت کرنا، پیروی کر. ایک نظام آپ لے کر آئے، اس نظام کو قبول کرنا پڑے. اتنے قصیدے آپ کی محبت کے ہوں، عشق رسول کے ہوں، باپ کسی اور کی، نماز کسی اور کے طریقے کی، حج کسی اور کے طریقے کا، عمرہ کسی اور کے طریقے کا، یہ کیسے محبت؟ شاعر کا شعر ہے، لو کان حبوں کا صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. آپ کی محبت اگر سچی ہو تو اب حبیب کبریا کی اطاعت کریں، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہے. دعوی محبت کرنے والا اس کے دل میں اپنے محبوب کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقے کا پیار نہ ہو اور دعوی محبت ہو. بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب درد عمل. خلاصہ کلام کیا، محبت رسول شرعی اعتقادی مسئلہ. 5 قاعدے لا محالہ ضروری ہے. ایک محبت کی فرضیت، اس کے بغیر انسان مومن نہیں. دوسرا محبت کا پیمانہ، یہ محبت اولاد کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، ہر بندے کی محبت سے بڑھ کر ہو. اگر کم ہے تو مومن نہیں، اگر برابر ہے پھر بھی مومن نہیں.
مومن کب ہوگے؟ جب آپ کی محبت سب سے حاوی ہو، سب پر غالب ہو، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان باقی بچی۔ وہ حدیث آپ نے سن لی، امیر عمر بن خطاب نے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ محبت کی فرضیت بھی آ گئی، محبت کا پیمانہ بھی آ گیا۔ محبت ہے کہ عبادت ہے، تبھی تو اتنے اس کے فضائل، اتنے فضائل اس کے۔ انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہو؟ جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی کی محبت اللہ کی محبت، اور آپ کا بغض اللہ کا بغض۔ سارے فضائل نبی کی محبت، اور سب سے بڑھ کر محبت حلاوت ایمانی، لذت ایمانی ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کیسے ثابت کریں؟ جب محبت نام اطاعت کا ہے تو اطاعت کا میدان ہو، اللہ کے نبی کو فرمان ہو، آپ کی سنت ہو، مقابلے میں جس کا مرضی قول آئے، جس کی مرضی بات آئے۔ امتحان شروع آپ کو، کس کی بات لو گے، کس کی بات چھوڑو۔ اگر حبیب کبریا کی بات کو سینے سے لگاؤ گے، باقی سب کی بات کو ٹھکرا دو گے، تو آپ نے سچی محبت کا ثبوت پیش کر دیا۔ اور اگر نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دو، فراموش کر دو، دیوار سے دے مارو، مقابلے میں جو بھی اس کی بات کو قبول کر دو، مانا اس دل میں جھوٹی محبت، سچی محبت، سچی محبت خالص اطاعت کا، خالص۔ یہ عقیدہ فرشتوں کا بھی تھا۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے، فرشتے دو آ گئے آپ کے بارے میں مثال بیان کرنے کے لیے۔ یہ شخصیت جو سو رہی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص گھر بناتا ہے، اس میں دسترخوان جاتا ہے، ایک داعی کو بھیجتا ہے دعوت دینے کے لیے، گھر تیار ہے آ جاؤ، دسترخوان تیار ہے آ جاؤ۔ وہ داعی چلا کے دعوت دی، جس نے دعوت کو سنا اور آ گیا وہ آئے گا دسترخوان پر بیٹھے گا، جسے نہیں سنا وہ اس گھر میں کبھی داخل نہیں۔ اس مثال کی تعبیر کیا ہے؟ گھر بنانے والا اللہ ہے، گھر دین اسلام عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، رغائب اور فضائل کے ساتھ، دسترخوان جنت ہے، اور داعی محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ دعوت دے دی، دعوت پھیل چکی، اس دعوت کو قبول کیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا، آپ کی اطاعت کر دی، اللہ محالہ دسترخوان کو بیٹھے گا، مانا وہ جنتی ہے۔ اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنمی ہوگا وہ۔ پھر فرشتوں نے آخری دو ٹوک بات کی، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جو محمد کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو محمد کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد الفرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی شخصیت، محمد کریم کی شخصیت لوگوں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ فرق، یہ فرق کسی پیر یا کسی مرشد سے نہیں، کسی امام سے نہیں، نہ کسی برادری سے۔ یہ فرق محمد رسول اللہ کے ذریعے ہے، جنتی کون اور جہنمی کون، یہ فرق اللہ کا نبی ہے۔ کس کی نماز درست ہے، کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق اللہ کا نبی ہے۔ کس کا حج قبول ہے، کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول ہے۔ کون سعید ہے، کون شقی ہے، یہ فرق اللہ کا رسول ہے۔ فرشتوں کا خدمت، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ کی شان، آپ کا مقام، سنن دارمی کی حدیث کا بھی۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی نبوت کا یقین کیسے ہوا؟ آپ نے کیسے مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ بڑا اہم سوال۔ ابو ذر، میرے پاس دو فرشتے آئے، میں سویا ہوا، ایک فرشتہ زمین پر آ گیا، ایک زمین و آسمان کے بیچ کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ اس نے پوچھا یہ وہی شخصیت ہے؟ ہاں یہ وہی شخصیت ہے۔ چلو اپنا کام شروع کرو۔ کام کیا ہے؟ اس کو تولو، اس کا وزن کرو۔ ذمہ رجل، یہ ترازو ہے، ایک پلڑے میں شخصیت کو ڈالو، دوسرے میں ایک اور شخص تولا گیا، انہوں نے کہ فزن تو میرا وزن بھاری نہیں، کہا کہ 2 سے تولو، تولا گیا، فرجعتہما، میں پھر بھی بھاری نکلا، کہا کہ 10 سے تولو، تولا گیا، پھر بھی بھاری، کہا کہ 100 سے تولو، تولا گیا، پھر بھی بھاری۔
تب اس فرشتے نے کہا کیا 1 2 اور 100 کی بات کرتے ہو؟ لو بسنتا ہو بے امت ہی راجا ایک پڑھنے میں محمد کریم ہو، تجھے پڑھنے میں پوری کائنات کو محمد کا پڑھنا سب سے بھاری ہو. یا تو لیکن اصل فضیلت کیا ہے، مدار فضیلت کیا ہے؟ اس شخصیت کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کا ڈنکا بجاؤ پوری کائنات میں. عقیدہ عمل ہر شے میں اس حبیب کی، اس شخصیت کی اتباع اور اطاعت. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ دین کا فہم عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.